السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، خواتین اسلام، پچھلے نشست میں، پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ وسوسہ کیا ہے اور وسوسہ کہاں سے آتا ہے یا وسوسے کے اسباب کیا ہیں، ان پر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آج کی ملاقات میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وسوسہ ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں، ہر ایک کے دل میں وسوسہ آتا ہے، برے خیالات آتے ہیں۔ آج اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے، یہ بات بیان کی گئی ہے، وسوسہ، برے خیالات، پراگندہ خیالات، گندے خیالات، یہ ساری چیزیں ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، چاہے وہ نیک لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ نیک لوگوں کے دلوں میں بھی برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں ما منکم من احد الا وقد اکل به قرینہ من الجن قالوا ایاک یا رسول اللہ وقال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم میں سے ہر شخص کے پاس جنوں میں سے ایک ساتھی ہے، تم میں سے ہر شخص کے پاس جنوں میں سے، شیطان میں سے ایک ساتھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ وقد وکل به قرینہ من الجن، جن میں سے ایک دوست، ایک ساتھی تم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام نے پوچھا، قالو، سوال کیا، وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے؟ کیا جنوں میں سے جن آپ کا بھی ساتھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وقال وإياي، آپ نے کہا ہاں، یقیناً میرے ساتھ بھی ایک جن لگا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ایک شیطان، ایک جن لگا ہوا ہے۔ الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم، مگر مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اللہ نے اس کے شر سے، اس کے برے خیالات سے اللہ نے میری حفاظت فرمائی ہے، اللہ نے میری مدد فرمائی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، فاسلم، وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے، فاسلم، فرما بردار ہو گیا ہے، فلا یامرنی الا بخیر، وہ صرف مجھے خیر کا حکم دیتا ہے، صرف مجھے بھلائی کا حکم دیتا ہے، صرف اچھی باتیں میرے اس میں ڈالتا ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح کر رہا ہے، یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ہر انسان کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا ہوا ہے، جن اس کا ساتھی ہے جو وسوسہ پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، لیکن وہ کیا ہے، فرما بردار ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوستوں اور ساتھیوں، شیطان جو ہے، ابلیس، شیطان جو وسوسے پیدا کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے اس نے اسی وسوسے کا سہارا لیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے اس نے وسوسہ پیدا کیا تھا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد۔ شیطان نے وسوسے میں مبتلا کیا، شیطان نے وسوسہ پیدا کیا آدم علیہ السلام کے اندر، اور کہنے لگا، شیطان نے کہا، یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں، کیا تمہیں ایسا درخت
درخت نہ بتاؤں کہ جب تم اس کا پھل چکھ لو گے یا اس درخت کے پھل کو استعمال کرو گے تو جنت میں تم ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے لگو گے. یہ جنت تمہاری ابدی ہو جائے گی, یہ زندگی تمہاری ابدی ہو جائے گی, لا زوال اور ہمیشہ کی تمہاری سلطنت ہو جائے گی. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى, یعنی ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہیں ہوگی. کیا تم ایسا نہیں چاہتے ہو؟ سبحان اللہ اکبر. شیطان نے اس طرح کا وسوسہ پیدا کیا آدم علیہ السلام کے اندر, اور اسی وسوسے کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکالا. ہم ساری تفصیلات سے واقف ہیں. بہرحال صرف یہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام میں سے ہم نے مثال دی آدم علیہ السلام کی, اسی طریقے سے صحابہ کرام کے دلوں میں بھی برے خیالات وسوسے آیا کرتے تھے, پیدا ہوتے تھے. جیسے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوس ناس وکنت فی من اسوسا, کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو لوگوں کے دلوں میں مختلف قسم کے خیالات, برے خیالات اور وسوسے پیدا ہونے لگے. یہاں تک کہ وکن, تو میں بھی ان لوگوں میں تھا میرے جن کے دلوں میں برے خیالات پیدا ہوئے, یعنی میرے اندر بھی خود ایسے وسوسے آنے لگے تھے. تو کہنا یہ ہے کہ وسوسہ کا پیدا ہونا, برے خیالات کا پیدا ہونا, یہ ایسی بات ہے کہ یہ برے تو برے اچھے نیک لوگوں کے اندر بھی آتے ہیں. نیک لوگوں کے اندر بھی شیطان برے خیالات پیدا کرتا ہے. جیسے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں, ایسے گندے اور وسوسے آتے ہیں کہ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میں آگ میں جل کر کوئلہ بن جاؤں. مجھے یہ زیادہ محبوب ہے, میں پسند کرتا ہوں کہ میں ایسے وسوسے سے بچوں. یہ وسوسہ آئے اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ کو میں کوئلے میں جل کر مر جاؤں, ختم ہو جاؤں, میں آگ میں جل کر کوئلہ بن جاؤں, یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ یہ مجھے ایسے خیالات آئیں. مگر ان وسوسوں کو میں زبان پر لانا پسند نہیں کرتا. یہ پسند کرتا ہوں کہ جل کر کوئلہ بن جاؤں, لیکن وہ وسوسے میرے زبان پر آئے مجھے یہ پسند نہیں ہے. ایسے ایسے خیالات, برے خیالات میرے دل میں آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکر و فریب کو صرف وسوسے تک ہی محدود رکھا ہے. وہ آگے کچھ نہیں کر سکتا ہے, صرف وسوسے ہی پیدا کر سکتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اس نے صرف یہیں تک محدود رکھا ہے, شیطان کے وسوسے تک. تو دوستوں اور ساتھیوں, کہنا یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان کا وسوسہ لگا ہوا ہے. ہر انسان کے دل میں وسوسے اور برے خیالات پیدا ہوتے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہوگی. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے وساوس سے, اس کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.